تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور السلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو نیکیوں اور گناہوں کا ضابطہ اور پیمانہ بتایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور اس ماہ مقدس کے بعد کا یہ میرے اور آپ کا پہلا جمعہ ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار
جو کچھ ہم نے عبادتیں بجا لائیں ان عبادتوں کو وہ شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، پروردگار ہماری تلاوت کو قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے اللہ سے مانگا رمضان میں ان ساری دعاؤں کو پروردگار ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور آنے والی زندگی بھی اسی پرہیزگاری، خشیت اور تقوی کے ساتھ گزارنے کی وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بار بار اس دعا کا ورد کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور شوال کے مہینے میں ہم اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے نبی نے جو عظیم خوشخبری سنائی، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنا دے، اور اس ماہ میں، اس عظیم مہینے میں، شوال میں جو 6 روزے ہیں ان 6 روزوں کی پابندی کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم خوشخبری سنائی۔ جس بندے نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا، گویا کہ اس بندے نے پورا سال، زمانہ بھر یا پورا سال اس نے روزہ رکھا۔ پورا سال روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزوں کے ساتھ ان 6 دنوں میں، شوال کے مہینے میں، شوال کا مہینہ ختم ہونے تک چاہیں تو لگاتار رکھیں یا وقفے سے رکھیں، یہ عظیم بشارت اور خوشخبری صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، ماہ مقدس کا ایک عظیم سبق جو ہم نے اور آپ نے سیکھا وہ ہے گناہ سے نفرت اور نیکی سے محبت۔ آپ دیکھیے گا رمضان کے مبارک موسم میں کیا گنہگار، کیا مجرم، کیا ظالم، کیا سیاہ کار، کیا اللہ کا عاصی بندہ، ہر کسی کے اندر گناہ کو لے کر ایک کھٹک پیدا ہوئی، گناہ کا میدان اسے میسر آیا، گناہ کا موقع اسے میسر آیا، لیکن گناہ سے جو نفرت تھی، اس نفرت نے اس بندے کو گناہوں سے دور رکھا۔ گناہ کو لے کر جو کھٹک پیدا ہو رہی تھی رمضان میں، حقیقت میں اسی کھٹک نے بندے کو گناہوں سے دور رکھا، اور نیکی کا ایک سبحان اللہ سنہرا ماحول ہم نے پایا۔ ہر طرف خیرات، بھلائیاں، نیکیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ماحول ہم نے پایا۔ حقیقت میں اللہ کے بندو، اس موسم کو اور اس جذبے کو رمضان کے ساتھ خاص نہ کریں، حقیقت میں رمضان کا پیغام یہی ہے۔ گناہ سے جو نفرت پیدا ہوئی، اس نفرت کو باقی رکھیں، اور نیکیوں سے جو محبت پیدا ہوئی، اس محبت کو باقی رکھنا چاہیے۔ اور حقیقت میں آپ دیکھیے گا، ہم اور آپ جو اللہ نے زندگی جو عطا کی ہے، اس زندگی کا عظیم مقصد کیا ہے دوستو؟ ہم اللہ کی تیار کردہ جنت کو پالیں، اللہ کو راضی کر لیں، حشر کے میدان میں میرے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، اصحاب الیمین میں ہم شامل ہو جائیں، میرے اور آپ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ واللہ زندگی کی تگدو اور کوشش کا خلاصہ یہی ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے جتن کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک ہی ٹارگٹ ہے، جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ گناہوں کے ساتھ جو زندگی ہوتی ہے، یاد رکھنا کبھی اس زندگی سے اللہ راضی نہیں ہوتے۔ زندگی کا یہ مبارک سفر ہے، گناہوں کے ساتھ نہ گزاریں اسے۔ بہت سارے اللہ کے بندے کچھ خیرات کر لیتے، کچھ بھلائیاں کر لیتے، لیکن اپنی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ نہ کر پاتے۔ شیطان کبھی اطمینان دلاتا ہے، تم تو بڑے اچھے ہو،
بہت ساری نیکیاں تم کرتے ہو، اوروں کے کام آتے ہو، سوشل سروس کی بات آئے سب سے پہلا چہرہ تو تمہارا نظر آتا ہے، اور اس کے بعد خود کو اللہ رحم فرمائے محرمات کے حوالے کر دیتے، اللہ کو ناراض کرنے والے امور اور اعمال کے حوالے کر دیتے۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، نیکیوں کا یہ سفر گناہوں کے ساتھ نہ ہو، زندگی کا یہ عظیم سفر گناہوں کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ اس زندگی سے کبھی راضی نہ ہوتے جس زندگی میں گناہ ہو، نافرمانی ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں دوستو جیسے رمضان میں گناہوں سے دور رہے، واقعی دور رہے، ہمارے وہ نوجوان جو ہمیشہ برائیوں میں نظر آتے تھے، برائیوں کے اڈے میں ان کے چہرے نظر آتے تھے، اور جب موبائل کا استعمال کریں تو صرف رب کی نافرمانی، ایسے نوجوان بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ اکبر، مسجد اور مسجد کے ارد گرد وہ نظر آ رہے تھے۔ غیر معمولی خشیت اور اللہ کا تقوی ان نوجوانوں کی جوانی میں نظر آیا، تو ان نوجوانوں نے رمضان میں اپنی جوانی، ایک اور بات میں کہوں، ان نوجوانوں نے اپنی تنہائیوں کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر، رمضان میں ان نوجوانوں نے اپنی تنہائیوں کی حفاظت کی۔ کیوں کر ممکن ہوا؟ حقیقت میں جو گناہ کو لے کر جو کھٹک پیدا ہوتی ہے دوستو، یہ سب سے عظیم دولت ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ ہم گناہ سے باز آنا چاہتے ہیں، گناہ سے دامن کو بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے اس گناہ کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ جب گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے، اللہ رحم فرمائے، بندے کو توبے کی توفیق نہیں ملتی ہے، نہ بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور نہ ہی اسے راہ توبہ نصیب ہوتی ہے۔ اس بندے کو راہ توبہ نصیب ہوتی ہے جس بندے کو غلطی کا احساس ہو۔ احساس گناہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا فارمولا کیا بتایا؟ اللہ اکبر، گناہ کا فارمولا یہ ہے، الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جس کو آپ کرتے ہوئے آپ کے دل میں ایک بے چینی ہو، ایک کھٹک پیدا ہو، ایک عجیب قسم کی پریشانی ہو، سمجھ لینا وہ گناہ ہے۔ اب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کو اپنی عزت پیاری ہے، آپ کو اپنا پریسٹیج بہت پیارا ہے، اسی لیے آپ یستخفون من الناس، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر غلطی کرنے کی آپ کوشش کریں، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کی ذات وہ ہے، آیت الکرسی جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ تو زندہ ہے، وہ اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اللہ کی نگرانی سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ عرش پر مستوی ہے صحیح، لیکن اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو حاصل ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، وہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ خیانت کرنے والی آنکھ کو بھی جانتا ہے۔ آپ کی آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں، آپ کے دل میں جو برے ارادے امنتے ہیں، تنہائیوں کی جو برائیاں ہیں، تاریکیوں کی جو برائیاں ہیں، سب سے اللہ واقف ہے۔ یہ کھٹک جب انسان کے اندر پیدا ہو، گناہ سے وہ باز رہتا ہے۔ یاد رکھنا دوستو، جس احساس کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے اس احساس کو مردہ ہونے نہ دینا۔ انسان دیکھیے گا جب پہلی بار غلطی کرتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں پر اس کی توجہ ہوتی ہے، کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا۔ ایک نوجوان سب سے پہلی بار غلطی کر رہا ہے، عجیب کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، امی دیکھ رہے ہیں، ابو دیکھ رہے ہیں، گھر کا کوئی فرد دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے، عجیب جو ہے تصور دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہی بندہ جب گناہ کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، ایک دور ایسا آتا ہے، اللہ رحم فرمائے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ،
پوری طرح سے حیا کی ساری حدیں، بے حیائی کی ساری حدیں وہ پار کر لیتا ہے. با حیا تھا، بے حیا بن گیا. لوگوں کی نگاہوں کے سامنے غلطی کرتا ہے، اور غلطی کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی کھٹک اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. سمجھ لینا کہ احساس مردہ ہو چکا ہے. آپ کا ضمیر میں جو زندگی ہونی چاہیے وہ زندگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ دل بگڑنے لگتا ہے. دل بگڑنے لگتا ہے. رمضان میں دل سنورنے لگا، اور دل کی روشنی جو اللہ اکبر آپ دیکھ لیجئے گا نیکیوں کی شکل میں نظر آئی. جب دل روشن ہوتا ہے بندے کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور جب دل کالا پڑ جائے، جب دل پر تالا پڑ جائے، اس کے بعد دیکھیے نیکی کرنا اس کے بس کی بات نہیں، اور گناہ کا ہر میدان اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ اسی حالت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اسی کو ہمارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان العبد اذا اذنب نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء. بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ اللہ بٹھاتے ہیں، ایک کالا دھبا اس کے دل پر بٹھا دیا جاتا ہے. غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، گناہ پہ گناہ، معصیت پہ معصیت، اور آخر کار دل پوری طرح سے کالا پڑ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے کتنے بندے ہیں جنہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں. مدتیں گزر جاتی، ایک دن ایسا نصیب نہیں ہوتا 5 نمازیں مرد حضرات با جماعت پڑھ سکیں، اور غلطی کو تصور کیا ہی نہیں، پھر بھی اپنی زندگی میں مگن ہے. اللہ سب کچھ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. دیکھو دوستو کتنی بڑی غلطی ہے. 5 وقتہ نماز، کوئی ایسا دن رمضان کے بعد میری اور آپ کی زندگی میں اللہ المستعان آیا نہیں جس میں با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نے اس دن 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہوں. اور غلطی ایسی نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہی ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا ظالمانہ رویہ. رمضان ختم ہوا تو تلاوت رخصت ہوئی، رمضان ختم ہوا تو قرآن سے ہمارا تعلق ختم ہوا. 1 ہفتے کی مدت گزری، کتنے اللہ کے بندے ہیں جنہیں چند پاروں اور چند پیجز پڑھنے کی توفیق ملی ہو. کہا کہ نہیں، پھر اگلے رمضان کا انتظار، کیا پتا کہ اس رمضان مجھے اور آپ کو زندگی ملے کہ نہ ملے. اس لیے اللہ کے بندو، غلطی ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے. اور حقیقت میں اسی پر ہم آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں. اپنی غلطی کو پہچانو، اپنی غلطی کا احساس کرو، اپنے دل کو زندگی عطا کرو، اپنے دل میں آپ جھانک کے دیکھو، محاسبہ کرو اس دل میں زندگی ہے کہ یا نہیں. واللہ دوستو بہت ساروں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، غلطی پہ غلطی کرتے ہیں تو پورا دل کالا پڑ جاتا ہے. اور قرآن کی زبانی ہم کہیں، اللہ نے 2 عظیم نفس کا ذکر کیا ہے، ایک ہے لوامہ اور ایک ہے امارہ. امارہ آپ کو حکم دیتا ہے، برائی کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، معصیت کے راستے پہ آپ کو لگاتا ہے، جہنم کے راستے پہ آپ کو لگاتا ہے، شیطان کا راستہ آپ کے لیے ہموار کرتا ہے. یہ امارہ بار بار آپ کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے. لیکن لوامہ کی جو پکار ہے، اس پکار کی حفاظت کر لینا. پہلی بار برائی کے میدان میں قدم رکھا، اندر سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے باز آ جا، باز آ جا، اپنا قدم پیچھے لے لے، گناہ سے توبہ کر لے. یہ آپ کی زندگی اور آخرت کو برباد کرنے والا عمل ہے. اللہ کے بندو اس پکار پر توجہ دینا، اس پکار پہ توجہ دینا. کتنے اللہ کے بندے ہیں لوامہ کی جو پکار ہے، جو آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے، اس پہ آپ توجہ نہیں دیتے ہیں. آخر کار وہ لوامہ پوری طرح سے کمزور پڑ جاتا ہے. اور یہاں پر آپ سپر پاور کون ہے آپ کے پاس؟ امارہ ہے.
اسی لیے برائی کا ہر راستہ آپ کے لیے آسان ہوتا، صرف آپ ارادہ کرتے راستہ ہموار ہوتا، نیکی پر جتن کرتے پھر بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ اصل میں دل کا حال جب بگڑتا ہے اس کا اثر آپ کی پریکٹیکل لائف میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، احساس، علامہ اقبال نے کیا پیاری بات کہی، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر کسی قوم میں گناہ کا احساس نہیں، وہیں سے اس کی تباہی شروع ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم میں گناہ کا احساس ہے، ہاں مولانا ہم غلطی کر رہے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے، اللہ کی قسم اس قوم کو توبے کی توفیق ملے گی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے گا جو بدعت میں مبتلا ہیں، کبھی بدعتی اپنی بدعت کو بدعت نہیں مانتا، اللہ المستعان۔ کبھی بدعتی، یہ بدعت کی لعنت ہے، یہ اللہ ہم سب کی بدعت سے حفاظت فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک کتاب و سنت پہ باقی رکھے۔ ایک بدعتی آپ دیکھ لیجئے گا کبھی اپنی بدعت کو نہیں مانتا، وہ آرگیومنٹ کرتا ہے، اپنی بدعت پر سنت کا لباس پہناتا ہے، اپنی برائی پر نیکی کا لباس پہناتا ہے، کہتا ہے یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، واللہ المستعان۔ کریں آپ ایسا کام جو اللہ کو ناراض کر دے اور پھر کہیں کہ یہ نبی کا راستہ ہے؟ یاد رکھنا حقیقت میں بدعتی کو اللہ کی طرف سے جو سزا ملی، بدعت کو اپنے بدعتی ہونے کا احساس ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے۔ یاد رکھنا گنہگار کو اپنے گنہگار ہونے کا اگر احساس نہ ہو، ظالم کو اپنے ظالم ہونے کا احساس نہ ہو، سمجھ لینا اللہ کی طرف سے بہت بڑی آفت ہے یہ۔ اسی لیے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ جو سیکنڈ سینچوری کے زبردست عالم محدث ہیں، عالم دین ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن المعصیہ یتاب منہا والبدع لا یتاب منہا۔ ایک بندہ عام غلطی کرتا ہے، ایک اور بندہ بدعت میں مبتلا ہے، دونوں میں شیطان کو کون پسندیدہ ہے؟ جو عام غلطی کرتا ہے وہ زیادہ محبوب نہیں، جو بدعت میں مبتلا ہے وہ شیطان کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ عام گناہ سے توبہ ممکن ہے لیکن بدعت سے توبہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کو عام غلطی کرنے سے بدعت میں مبتلا ہونا بہت پسندیدہ ہے۔ تو گویا کہ جو بدعتی ہیں وہ شیطان کی جماعت میں سے ہیں، وہ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ اسی لیے اللہ کے بندو، جب کوئی بات دین کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ میرے بھائی یہ خلاف شریعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ اللہ کے بندو، اپنی معصیت پر اصرار نہ کرنا، اپنے گناہ پر ڈٹے نہ رہنا۔ معلوم ہے آپ کے دل میں کھٹک ہو رہی ہے، سامنے والا صحیح بات کر رہا ہے، اپنے آباء و اجداد کی تقلید چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے غلط رسم و رواج کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنے خاندان کے کسی رسم کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے، حالانکہ کھٹک پیدا ہو رہی ہے، سامنے والے کی بات میں جو وزن ہے وہ آپ کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے مان لو اس بات کو۔ کیوں؟ قرآن مجید پڑھیے آپ۔ اگر آپ جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے۔ اگر آپ جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا۔ چوتھا پارہ پڑھیے آپ، سورہ آل عمران کی بڑی عظیم آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے متقی اور جنتی بندوں کے بارے میں کیا پیاری بات فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار بندے اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اگر شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں، غلطی کر بیٹھے، فوری طور پر انہیں احساس ہوتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو معافی اللہ تعالیٰ سے جو ہے یعنی معافی طلب کر لیتے ہیں۔ ایسے بندے اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے بندو، اسی لیے گناہ کا احساس اپنے اندر باقی رکھو۔ احساس کب ہوگا جانتے آپ؟ اللہ معاف کرے، اللہ کے گنہگار بندے پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی، موت بھی نافرمانی میں آ گئی،
کل دہکتی ہوئی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. یقینی آنکھ سے دہکتی ہوئی آگ کو دیکھیں گے. جمعہ کے دن جمعہ کی فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کی صورت میں ایک آیت اللہ نے بیان کی. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت کو آپ کے حوالے کیا. اللہ اکبر. اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ. اے نبی آپ جب دیکھیں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں دہکتی ہوئی آگ کو, جب یہ گنہگار نافرمان لوگ دیکھیں گے ان کے سر شرمندگی سے جھک جائیں گے. حسرت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ ان کے سر جھک جائیں گے. انہیں یقین ہوگا کہ ابھی دہکتی ہوئی آگ میں چلنا ہے, کوئی بچانے والا نہیں. تو اللہ سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا. اے اللہ ایک مرتبہ موقع دے نیک عمل کرنے کا. نیکوکار بن کے آتے ہیں. ایک مرتبہ موقع دے تجھے راضی کرنے کا, تو ہم پرہیزگار بن کے آتے ہیں, جنت کے وارث بن کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں موقع نہیں دیں گے. دوستو سورہ ملک کتنی عظیم صورت ہے. اللہ نے اس صورت میں کیا کہا؟ اس دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, یہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. دنیا میں اعتراف کرتے توبہ کی توفیق ملتی, دنیا میں اعتراف کرتے اوروں کا حق ادا کر دیتے, دنیا میں اعتراف کرتے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیتے, دنیا میں اعتراف کرتے اپنے آپ کو دیندار بنا لیتے, دنیا میں اعتراف کرتے اپنی جوانی کی حفاظت کر لیتے, دنیا میں اعتراف کرتے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتے, دنیا میں اعتراف کرتے اللہ کے گھر کو آباد کر دیتے. اللہ کے بندو یہاں اعتراف کی توفیق نہیں ملتی. گناہ پہ گناہ, معصیت پہ معصیت, نافرمانی پہ نافرمانی. جب موقع ختم ہوتا ہے تو وہاں بندہ اللہ سے موقع مانگے گا اور وہاں موقع اسے نہیں دیا جائے گا. اسی لیے اللہ کے بندو میرے اور آپ کے پاس فرصت ہے, موقع ہے. غنیمت جان کر ہم اور آپ سچے دل سے تنہائی میں خودی کا جائزہ لیں, اپنے دل اور اپنی ذات کا جائزہ لیں. اللہ کے حقوق میں بڑے اچھے ہیں آپ, بندوں کے ساتھ آپ کا رشتہ دیکھیے. کسی پہ ظلم کر رہے ہیں, کسی کو ستا رہے ہیں, کسی کو مار رہے ہیں آپ, آج ہی ان سے ہاتھ پکڑ کر معافی مانگیے. کسی کی زمین, کسی کا مال, کسی کا حق ناحق طریقے سے آپ نے ہڑپ لیا, آج موقع ہے لوٹانے کا. حشر کے میدان میں نیکیوں کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہوگا, یاد رکھنا. اسی لیے اللہ کے بندو یہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے دل کو روشن کر لیں نیکیوں کے ذریعے, گناہوں سے توبہ کر کے, اور اللہ سے ضرور یہ مانگنا اے اللہ گناہ کا احساس میرے اندر پیدا فرما, گناہ کی کھٹک میرے اندر باقی رکھ, فوری طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, میرے دل کو کھنگال دے, میرے دل کو سوار دے. ابھی بڑی تربیت اچھی ہوئی رمضان میں دوستو, ایسا نہ ہو آگے بڑھتے بڑھتے حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے, توجہ نہیں دیتے ہیں, پورا دل بگڑ جاتا ہے, زندگی پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم آپ حضرات سے, خواتین سے اپیل کرتے ہیں, جو تربیت ہم نے رمضان میں پائی اس تربیت کی حفاظت کر لیجئے گا. جو دلوں کو کھنگالنے کا موقع ملا, ابھی دل روشن ہیں, اس روشنی جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, اس روشنی کی بھی حفاظت کر لینا. میں عورتوں سے بھی خاص کر اپیل کروں گا, اللہ اکبر, غیر معمولی دینداری رمضان میں عورتوں میں نظر آیا کرتی تھی. اللہ کی بندیوں, اب بھی نمازوں کی پابندی کرنا, اپنے گھروں کو نمازوں سے آباد رکھنا, اپنے گھروں کو تلاوت سے آباد رکھنا, اور ہم اور آپ صدق دل سے اللہ سے توبہ کریں. زندگی باقی ہے دوستو, عبرت حاصل کریں. کتنے ہمارے ایسے عزیز, کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار جو ہمارے ساتھ تھے, اللہ اکبر, جب زندگی بے وفائی کر بیٹھی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. موقع نہیں ہے دوستو, بس یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ہے. جب موت کو آنکھوں سے دیکھ لیں پھر توبے کی توفیق نہیں ملے گی.
داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، آج ہی کر گناہوں سے توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ اس لیے اللہ کے بندو، میری اور آپ کی یہ ایمانی ذمہ داری ہے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ واقعی نیکیاں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، گناہ ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، بدعت و خرافات ہیں، اللہ کے واسطے ابھی توبہ کریں، اور نہ سورج ڈوبنے کا انتظار کریں نہ طلوع ہونے کا انتظار کریں، آگے بڑھیں، جلدی کریں، توبے میں تاخیر نہ کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں کے احساس کے ساتھ بار بار دلوں کا جائزہ لیتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے، نیکیوں کی محبت اللہ میرے اور آپ کے دل میں پیدا فرمائے، ہماری سوسائٹی میں اللہ تبارک و تعالی ایسا ماحول پیدا فرمائے کہ لوگ خیرات کی طرف بڑھتے چلیں، آگے بڑھتے چلیں۔ اے پروردگار، ہماری سوسائٹی میں برائیوں کے دروازے تنگ کر دے اور نیکیوں کے دروازے کھول دے، اور ہم میں سے جو کچھ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ قرض ادا کرنے کے راستے ان کے حق میں آسان فرمائے۔ جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں پریشان حال ہیں، بد امن ہیں، اللہ ان کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے، اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام کی مکاری سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، سازش کرنے والوں کی سازش کو اللہ مٹی میں ملا دے، اللہ دشمنان اسلام کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اللہ ان کے سینوں کو توحید کے لیے کھول دے۔ ہمارے بھائی اور ہماری وہ بہنیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن توحید کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں موحد بنا دے، اللہ انہیں کتاب و سنت کا شیدائی بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کتاب و سنت کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے، اللہ عافیت کے فیصلے فرمائے، اور جو ہم میں سے جو ہمارے رشتہ دار انتقال کر گئے اللہ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، ہمارے کاروبار اور تجارت میں خیر و برکات کے دروازے کھول دے، اللہ ہماری مساجد کو آباد رکھے، اللہ تعالی ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، علماء کی حفاظت فرمائے، نوجوانان ملت کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ انہیں الفت اور سچی محبت والی زندگی نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے نوازے، اور جنہیں اللہ نے اولاد سے نوازا ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، قوم کا عظیم سرمایہ بنا دے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے، امن و سکون والی، برکتوں والی، عافیت والی، خشیت والی اور تقوی والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔